بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے سر مسجود ہو کر کرنے کا عمل ہے۔ ناظرین، کسی بھی وقت سجدے میں سر رکھ کر صرف 33 بار قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ لیں۔ سر اٹھانے سے پہلے ہی انشاءاللہ اللہ پاک دل کی مراد پوری کر دے گا۔ 50 ارب بھی مانگو گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ملیں گے۔ آج آپ کو ایک بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ بتا رہے ہیں۔ آپ تمام ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام دوستوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے، اور خاص طور پر میری بہنیں بھائی جو کہ شدید پریشان ہیں، آج ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے انتہائی خاص، مجرب، آزمودہ اور مستند وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں سارے حل ہو جائیں گے اور سب قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اور انشاءاللہ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا بچہ بچہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور ان کا سارا قرض بھی اتر جائے گا۔ جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان ہے، رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل کے لیے آپ جب بھی یہ عمل کریں گے تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں۔ یہ بے حد خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نوکری پر ہیں یا آپ کاروبار کی جگہ پر ہیں؟ نوکری پر ہیں تو آپ اس سے مزید بہتر نوکری چاہتے ہیں، یا نوکری پر آپ کے مسئلے مسائل ہیں، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی رزق کے مسئلے کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں، یا آپ کو کوئی بھی بڑی رقم کی ضرورت ہے، بے شک آپ کو لاکھوں کی ضرورت ہے، تو آپ وہ ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ آپ کو اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت لازمی کرنی ہے کہ مجھے فلاں کام ہے، اے اللہ پاک مجھے اتنی رقم مل جائے۔ آپ کو اللہ پاک اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے اس وظیفے کو جس بھائی یا بہن نے بھی کیا، اس نے اس وظیفے کو اپنا روزمرہ کا معمول ہی بنا لیا۔ محترم ناظرین، میرے کسی بھائی بہن نے کبھی جائز مراد مانگی ہو جو پوری نہ ہوئی ہو، تو کوئی بھی نماز مکمل پڑھ کر صرف سجدے میں سر رکھ کر یہ آیات 33 بار پڑھ لیں۔ جو کچھ بھی دل کی جائز حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ پوری ہوگی۔ ناظرین کرام، کوشش کریں کہ یہ آیات 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد ہر روز کر لیں، تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ صرف وظیفے کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے، اور نماز کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد مرد حضرات تو مسجد میں ہی یہ عمل کریں، لیکن جو میری بہنیں ہیں وہ گھر میں ہی اسی طریقے سے یہ عمل پڑھیں۔ یہ نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد یا وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد اپنے فضل و کرم سے دور کر دے گا۔ اور یقین سے کہتا ہوں کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور وہ حیران رہ جائے گا۔ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسے ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ بہت ہی بابرکت اور طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی یا بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی ہی حاصل کی ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کا بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ یہ عمل مکمل توجہ سے سنیں۔ سورۃ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ مختلف دینی کتابوں میں حوالہ ملتا ہے کہ ابلیس بھی اپنی زندگی میں ان 4 مرتبہ رویا ہے، اور اس نے خوب آنسو بہائے ہیں۔ پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے اسے لعین ٹھہرا کر اس پر لعنت فرمائی، دوسری بار جب اسے آسمان سے زمین پر پھینکا گیا، تیسری بار جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، چوتھی بار جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔
اب یہی صورت یعنی سورت فاتحہ ہی ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ سورت فاتحہ کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہیں جو علماء کرام نے تحفہ تفاسیر میں سورت فاتحہ کے تحت بھی ذکر فرمایا ہے۔ ان فضائل میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سورت فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعاؤں کی درخواست کا مضمون ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعاؤں کی درخواست کا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیات میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا، اور اس کے ساتھ یہ ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورۃ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو، کیونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی ہوئی ہے، اس لیے اسے سورۃ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نماز میں قرأت بھی اسی سورت سے شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی نے جائز مراد مانگی ہے پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں اپنے اپنے گھروں میں ہی سورۃ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ باوضو ہو کر پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں، دوسری رکعت میں سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں ہی 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کریں، لیکن جو ہی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو 33 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ پھر جب 33 بار مکمل ہو جائے تو باقی سورۃ فاتحہ مکمل پڑھیں۔ پھر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور درود ابراہیمی کو سجدے میں سر رکھ کے پڑھنا ہے، پھر سر اٹھا کر اور ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے کہ جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد اور ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین کرام، اپنے روزمرہ کے کاموں میں استغفار کی کثرت کیجیے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ بے شک سفر میں ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں تو استغفر اللہ 300 مرتبہ ہر روز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔
جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں اور مشکلات میں گر جائیں تو سجدے کے ذریعے ہی رب کو راضی کیجیے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل آپ کریں اور کمال خود دیکھیں۔ حاجت کے لیے اور قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورۃ فاتحہ کی آیات کا عمل بہت ہی مجرب ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کیا کرو۔ مسلمان تو سجدے کے دوران ہی آسمان کی بلندیوں اور وسطوں میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ عمل لازمی کریں۔ جب بھی آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، آپ مشکلات میں گر جائیں، تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورۃ فاتحہ کی یہ آیات 33 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد سے جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو روزانہ مستقل جاری رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہاں وافر نوازی اور بلند مقام پاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، حقوق العباد کا لازمی خیال کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ پاک کبھی حقوق العباد کی تلفی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اگر چاہے گا تو اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے دنیا میں ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو نیکیوں کی سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں میں سے ان کے حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اگر نیکیاں نہیں ہوں گی، متاثرہ فریق کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایسے دن سے بچائے، آمین۔ ناظرین کرام، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل کی تصویر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔